अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज 9 मई के वाक़यात में मौलवी से 51 अफराद के खिलाफ आज एक बहुत बड़ा तेलख़-ख़ेज़ किस्म का, बड़ा खौफ़नाक किस्म का आज एक अदालती फ़ैसला सामने आ चुका है। नाज़रीन, ये जो 51 अफराद के खिलाफ आज जो अदालती फ़ैसला आया है, इसमें क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमा भी शामिल हैं या नहीं? एक तो इसकी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ-साथ आने वाले दिनों में 9 मई के वाक़यात में जितने लोग मुलविस थे, उनके खिलाफ मज़ीद किस तरह के डिसीजन से आ सकते हैं, इसकी भी तफ़सीलात आज के प्रोग्राम में आप लोगों को बताएँगे। इसके साथ-साथ नाज़रीन, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से बड़े खौफ़नाक किस्म के जो इंकशाफ़ात करते हुए, उन्होंने जो एक ख़त लिखा था, उस पर आज बाकायदा हुकूमत वक़्त की जानिब से और आज काबीना का इजलास बुलाया गया और आज बाकायदा इस पर एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया है। और कैसे आज जो वफाकी काबीना का जो इजलास था, उसमें किस तरह के बुलंद-बांग दावे किए गए और कैसा ये 6 जजों को लॉलीपॉप देने की कोशिश की गई और आज कैसे वफाकी काबीना के इजलास के दौरान बड़े-बड़े किरदार जो हैं, आज बेनकाब हो चुके हैं और इसमें चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने कैसे सूरतकारी की है, कैसे आलाकारी की है, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की, इसकी भी तफ़सीलात आज के प्रोग्राम में आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से ये जो इंक्वायरी कमीशन जो बनाया गया है, 6 जजों के ख़त के हवाले से, इस पर आज तहरीक-ए-इंसाफ़ का भी रद्द-अमल जो है, वो सामने आ चुका है। उसके अलावा कुछ अहम और भी खबरें हैं, वो भी हमने आपके सामने रखनी है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं, वो बर वक़्त आप तक पहुँच सकें। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं, तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक़्त आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी और इसी वक़्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक लाज़मी करना है और हमारे फ़ेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फ़ॉलो करना है। नाज़रीन, सबसे पहले आज की जो सबसे बड़ी जो खबर है, वो आपके सामने रखेंगे कि आज वफाकी काबीना की जानिब से बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो बड़े खौफ़नाक किस्म के इंकशाफ़ात करते हुए उन्होंने जो खत लिखा था, उस पर आज बाकायदा एक इंक्वायरी कमीशन के टीआरओज़ की बाकायदा मंज़ूरी दे दी है। और ये जो कमीशन तश्कील दिया गया है, इसके हवाले से आप लोगों को बताने से पहले एक बार फिर दोबारा आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझ रहा हूँ मैं कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने बड़े खौफ़नाक किस्म के जो इंकशाफ़ात किए थे, उसमें से बड़ा खौफ़नाक किस्म का जो इंकशाफ़ था, वो ये था कि बाकायदा जजों को हरासा करने के लिए उनके बेडरूम्स के अंदर जो हैं कैमरे लगाकर बाकायदा उनकी फैमिलीज़ के साथ जो निजी जो वीडियोज़ थे, वो रिकॉर्ड करके बाकायदा उनको ब्लैकमेल करने के हवाले से जो इंकशाफ़ किया गया है, वो बड़ा तशवीशनाक है और उस पर बड़े संजीदगी के साथ सोचने की ज़रूरत थी। लेकिन अफ़सोस सद अफ़सोस, इसमें चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा, जिससे बाकायदा ये शिकायत किया जा चुका था और उन्होंने फुल कोर्ट इजलास तलब करने के बाद वहाँ मेजॉरिटी पे चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने जो राय पेश की थी कि इस पर हम हुकूमत को कहेंगे कि वो एक कमीशन तश्कील दें और तहकीकात करके हक़ाइक़ सामने लाएँ। उस पर बहुत से जज साहिबान ने, अक्सरियत ने बाकायदा चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के इस राय का एहतराम करके उन्होंने इस राय के साथ और अपनी राय उन्होंने शामिल की कि बिल्कुल ठीक कह रहा है चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा और एक कमीशन तश्कील पाना चाहिए। तो मेजॉरिटी ने उसके हक़ में ही वोट दिया था, राय का इज़हार किया था, लेकिन उनमें से कई जज साहिबान ऐसे थे, उन्होंने ये खुल के कहा था उस फुल कोर्ट इजलास के दौरान कि हमें इस मामले को एग्ज़ेक्युटिव के राम-व-करम पर नहीं छोड़ाना चाहिए, बल्कि हमें खुद इस पर बुलाकर पूछ के, तहकीकात करके, हमें खुद इस पर डिसीज़न देना चाहिए। लेकिन वो मेजॉरिटी पे नहीं थे, तो उनकी राय का एहतराम नहीं किया गया और साथ-साथ चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के सामने बाकायदा कुछ जजों की जानिब से ये कहा गया कि ये तो हमारे रोल मॉडल हैं, जिन्होंने वो कुछ खुल के बता दिया, जो आज तक किसी ने जुर्अत नहीं किया था पाकिस्तान की 75 साल तारीख में। जिस पर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा कहते हैं कि कुछ हमारे सीनियर सहाफ़ियों की जानिब से भी, कुछ ज़राए की जानिब से भी, कि बड़ी बरहमी का इज़हार करके चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि ये हमारे किसी सूरत खुदा का वास्ता, ये हमारे जो है रोल मॉडल किसी सूरत नहीं हो सकते हैं। और उन्होंने बाकायदा बरहमी का इज़हार किया और उसके बाद जो है इस पर खुद को डिसीज़न देने के बजाय, हालाँकि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो हैं, वो सीढ़ियों की जानिब से चंद दरख्त अगर काटे जाते हैं, तो उस पर भी फ़ौरी तौर पर वो उस पर सो मोटो लेते हैं और खुद खड़े होकर उस पे बाकायदा डिसीज़न देने पर वो बाकायदा अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं।
اور پھر اس کے علاوہ الیکشن کا اگر معاملہ ہو تو پھر وہ الیکشن کے ڈیٹ پر الیکشن کروانے کے لیے وہ 10 دفعہ اگر الیکشن کمشنر کو بلانا پڑے تو وہ بلاتے بھی ہیں، اور پھر الیکشن کو ہر صورت اسی تاریخ کو کروانے کے لیے ہر وہ ممکن کوشش کرتے ہیں۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ عدالتی جو کارروائیوں میں مداخلت کے حوالے سے، ججوں کو ہراساں کرنے کے حوالے سے، ان کی فیملیز کی نازیبا ویڈیوز ریکارڈ کرنے کے حوالے سے، ان کے ساتھی ہی ججوں نے جو خوفناک قسم کے انکشافات کیے تھے، اس پر انہوں نے پتلی گلی پکڑ کر انہوں نے حکومت وقت کو کہا کہ آپ بنائیں ایک کمیشن اور آپ خود تحقیقات کر لیں۔ اور حالانکہ افسوس کی بات ہے کہ ایگزیکٹو خود اس پہ انوال ہے، آپ کیسے ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس پر فیصلہ کریں، اور کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ کریں گے وہ صاف و شفاف اور حقائق پر مبنی ہوگا، اور جو تحقیقات سامنے آئیں گی وہ بالکل درست قسم کی انفارمیشن ہوگی؟ کیسے آپ یقین کر سکتے ہیں؟ خیر، آج وفاقی کابینہ کی جانب سے باقاعدہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت یہ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا تھا۔ اس اجلاس میں باقاعدہ 6 ججز کے کا جو انکشافات پر مبنی جو خط تھا، اس پر باقاعدہ اس کے مندرجات پر باقاعدہ تفصیلی طور پر غور کیا گیا۔ اس کے بعد ایک انکوائری کمیشن بنانے کی تشکیل دینے کی منظوری دے دی، اور اس کی صدارت جو ہیں سربراہ جو ہوں گے وہ سابق چیف جسٹس پاکستان تصدق حسین جیلانی صاحب اس کے سربراہ ہوں گے۔ اور کہا گیا ہے، میں ذرا اعلامیہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس پر ہم رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ اعلامیے میں یہ کہا گیا ہے کہ وفاقی کابینہ نے انکوائری کمیشن کے باقاعدہ ٹی او آرس کی بھی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت انکوائری کمیشن ججز کے خط میں عائد کردہ الزامات کی مکمل چھان بین کرے گا اور تعین کرے گا کہ یہ الزامات درست ہیں یا نہیں۔ ٹی آر اوز میں یہ بھی شامل ہے کہ انکوائری کمیشن تعین کرے گا کہ کیا کوئی اہلکار براہ راست مداخلت میں ملوث تھا۔ کمیشن کو انکوائری کے دوران کسی اور معاملے کی بھی جانچ کرنے کا اختیار ہوگا۔ اعلامیہ کے مطابق کمیشن تحقیق کر کے حقائق کی بنیاد پر کسی ایجنسی، محکمے یا حکومتی ادارے کے خلاف کارروائی تجویز کرے گا۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ کابینہ نے 6 ججز کے خط میں ایگزیکٹو کی مداخلت کے الزام کی منافی کرتے ہوئے اسے نامناسب قرار دے دیا، اور کہا کہ دستور پاکستان میں طے کردہ 3 ریاستی اداروں میں اختیارات کی تقسیم کے اصول پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے آج تقدس باقاعدہ یہ سابق چیف جسٹس پاکستان تصدق حسین جیلانی صاحب کو اس انکوائری کمیشن کا سربراہ تعینات کیا گیا ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہو یا پھر دیگر جو حاضر سروس جج صاحبان ہیں جن کے پاس اختیارات بھی ہوتے ہیں، اگر وہ اپنے خل کے مختلف کیسز میں فیصلے سنا نہیں سکتے ہیں اور وہ عدل و انصاف کے ساتھ ڈیسیجن نہیں دے سکتے ہیں، لوگوں کو انصاف فراہم نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کمیشن تشکیل دیا جائے گا اور اس کمیشن کے ذریعے جو ہیں اس کا سربراہ جو ہے ایک سابق چیف جسٹس ہوگا جو اختیارات سے خالی ہے اور وہ انصاف فراہم کرے گا؟ یہ کیسے یقین رکھ سکتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ انصاف فراہم کرے گا؟ حالانکہ اس کے پاس تو اختیارات بھی نہیں ہے، اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کمیشن کا ٹینور ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد دوبارہ میں نے اپنے گھر جانا ہے، اور میرے پاس تو اس طریقے سے پاور بھی نہیں ہے، تو پھر میرے ساتھ کیا ہوگا؟ تو کیا یہ انصاف پر مبنی ڈیسیجن دینے کے پوزیشن پر ہوگا؟ نہیں ہوگا، کسی صورت نہیں ہوگا۔ تو یہ صرف اور صرف ایک دکھاوے کے لیے، اس پہ صرف اور صرف آواز دبانے کے لیے ایک کمیشن تشکیل دیا گیا ہے۔ اس کا فائنل جو ڈیسیجن ہوگا، جو انکوائری کر کے جو رپورٹ ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ رپورٹ جو ہیں آپ لوگوں کو میں آج یہ بتا رہا ہوں کہ یہ تصدق حسین جیلانی صاحب کے باقاعدہ زندگی میں اس کا یہ فیصلہ آئے گا ہی نہیں، یہ کسی صورت نہیں آئے گا۔ تو خیر، اس طرح یہ انصاف جو ہے کسی صورت جو ہے وہ نہیں مل سکتا ہے ان 6 جج صاحبان کو۔ یہ صرف 6 جج صاحبان کی بات نہیں ہے، بلکہ اس پاکستان کے عدالتی نظام کو انصاف نہیں ملے گا۔ تو اس سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمیت تمام وہ کردار بے نقاب ہوں گے جنہوں نے یہ معاملے کو دبانے کے لیے صلح کاری کی ہے۔ حالانکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کو ایک بارش کا پہلا قطرہ قرار دے کر اگر اس میں انکوائری صحیح طریقے سے کرتے اور جو مجرم جو اس میں ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچاتے، تو میرے خیال میں ایک تاریخ رقم ہو جاتی اور ہمیشہ کے لیے پاکستان کی عدالتیں کسی حد تک جو ہیں آزاد ہو جاتی۔
لیکن افسوس صد افسوس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں، جس پر بہت زیادہ امیدیں اور توقعات رکھی جا رہی تھی، وہ اقتدار میں آنے کے بعد جو ہیں انہوں نے مسلسل مایوسی پھیلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے باقاعدہ اس انکوائری کمیشن کو باقاعدہ ریجیکٹ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کے خلاف جو ہے باقاعدہ ہم عدالت میں رجوع کریں گے، اور یہ باقاعدہ تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس میں حاضر سروس جج صاحبان کی جانب سے باقاعدہ کارروائی ہونی چاہیے، اور یہ جو ریٹائرڈ ججوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے اس پر کسی صورت انصاف کی امید نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ جو میں آج انٹرو میں بھی ذکر کر رہا تھا کہ آج جو 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث افراد تھے ان میں سے 51 افراد کے خلاف آج بڑا تلخ خیز قسم کا ایک فیصلہ آ چکا ہے۔ اس فیصلے کے حساب سے آج 51 جو مجرم تھے ان کو 5 سال کی سزا سنائی جا چکی ہے، اور 20 ہزار کا باقاعدہ اس پہ جرمانہ بھی عائد کیا جا چکا ہے، اور 51 جو افراد جو ملزمان ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کے کوئی نمایاں عہدیدار اس میں موجود نہیں ہے۔ اس میں وہی افراد ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں، یا پھر بیچارے جذباتی جو لوگ تھے، شہری تھے، جنہوں نے نکل کر جراؤ گراؤ میں انہوں نے ہاتھ بٹایا تھا، وہ اس کے باقاعدہ اس میں آئے ہیں، لپیٹ میں آئے ہیں۔ اس میں کوئی تحریک انصاف کا جو عہدیدار جو ہے وہ اس میں کوئی نہیں ہے، اور باقاعدہ ان کی شناخت ہونے کے بعد یہ جو فینسنگ کی مدد سے ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اور اس پر آج یہ ڈیسیجن سامنے آ چکا ہے۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ چند دنوں سے پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان ہو، یا پھر اس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی احمد گنڈاپور ہو، انصاف ملنا شروع ہو چکا ہے ان کو کسی نہ کسی شکل میں۔ جیسے عمران خان کو 2 کیسز میں انصاف ملا، علی احمد گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے، اس کو روکا گیا۔ اس کے علاوہ 5 پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو سپریم کورٹ سے باقاعدہ فوری طور پر ضمانت ان کی منظور ہو کر رہا کرنے کا حکم ملا، اور آج یہ جو فیصلہ ہے تحریک انصاف کے خلاف ضرور ہے، لیکن تحریک انصاف کے اس میں عہدیدار کوئی اس طرح کوئی نہیں ہے۔ تو خیر، تحریک انصاف کے لیے آہستہ آہستہ اب آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور انصاف ملنے کا سلسلہ آپ دیکھتے رہیے۔ آنے والے دنوں میں مزید تحریک انصاف کے لیے کسی نہ کسی شکل میں ان کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، آج کچھ اور بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ چکی ہے کہ ایک تو آج باقاعدہ یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید ایک بہت بڑا اضافہ ہونے والا ہے، جس کے لیے پلاننگ جو ہے باقاعدہ ترتیب دی جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کو آئی ایم ایف سے 7 سے 8 ارب ڈالر تک کا نیا قرض پروگرام ملنے کے بھی جو امکانات ہیں وہ روشن ہو چکے ہیں، اور یقیناً یہ رقم ملنے کے بعد بھی پاکستان میں اس طریقے سے معیشت بہتر نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ عمران خان کے جانے کے بعد جو ہے ان کے دور میں ہی معیشت نے ہچ کو لے لینا شروع کی تھی، کیونکہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام تھا اس وقت عمران خان کے دور میں بھی اس کو پورا نہیں کیا گیا، پھر سی پے کو روکا گیا، اور پھر پاکستان کی معیشت دن بدن کرپشن کی وجہ سے نچلے سطح پر پہنچ گئی، اور اس وقت غلط ڈیسیجنز کی وجہ سے مزید یہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ 5 سے 10 سال جو ہیں سنبھلنے کا نام نہیں لے سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔